اسرائیل نے تہران پر ایک بار پھر میزائلوں کی بارش کر دی۔ سرکاری ٹی وی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مختلف مقامات پر دھواں اٹھنے لگا۔ اسرائیلی فوج نے سرکاری ٹی وی پر حملے کی تصدیق کر دی۔ 5 اسپتالوں اور طبی مراکز کو تباہ کر دیا۔ متعدد طلباء اور رہائشی زخمی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے شہید بچیوں کی قبروں کی تصاویر شیئر کر دیں۔ کہا یہ 160 سے زیادہ شہید بچیوں کی قبریں ہیں۔ غزہ سے مناب تک بے گناہوں کا خون بہایا گیا۔ تہران پر نئے حملے کے بعد ایران کی جوابی کارروائی۔ اسرائیل پر متعدد میزائل داغ دیے۔ مختلف اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایئر ڈیفنس سسٹم میزائلوں کو فضا میں ہی ناکارہ بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کے امکان کو رد نہیں کریں گے۔ کہا ایران میں زمینی کارروائی خارج سے امکان نہیں، ضرورت پڑی تو امریکی فوج کو ایران میں اتارا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں 12 ممالک سے اپنے شہریوں کو فوری انخلا کی ہدایت کر دی۔ برطانیہ پہلے ہی اپنے 76,000 شہریوں کو انخلا کی ہدایت کر چکا۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر 3 امریکی طیارے تباہ۔ امریکہ نے واقعہ فرینڈلی فائر کا نتیجہ قرار دے دیا۔ قطر نے 2 ایرانی طیارے، 7 میزائل اور ڈرون گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ کویت کا قومی فرائض کی انجام دہی کے دوران 2 فوجیوں کی موت کا اعلان۔ سعودی عرب کا کویتی فوجیوں کی موت پر اظہار تعزیت۔ اسلامی انقلاب گارڈز پیر کی جوابی کارروائیوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ آبنائے ہرمز میں دشمن فوج کے 2 مقررہ اور موبائل اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی بحریہ نے 26 ڈرونز اور 5 بیلسٹک میزائل دشمنوں پر داغے۔ تیل کے ٹینکر ایتھنز نووا کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی بحریہ کی باقی ماندہ تنصیبات 6 ڈرونز سے تباہ۔ متحدہ عرب امارات میں امریکی فوجی اڈے منہد کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں امریکی اڈے عارف جان کو دوبارہ ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں میں کم از کم 560 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے، جبکہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 555 ایرانی شہید ہو چکے۔ امریکہ نے ایرانی حملوں میں اپنے 6 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ سینٹ کام ایران کے خلاف ابتدائی آپریشنز میں 4 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ 2 فوجیوں کی باقیات ملی ہیں۔ ایران کے خلاف زمینی کارروائی پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن فوری طور پر اس کا امکان نہیں۔ امریکہ سمجھتا ہے ایران میں جو اہداف طے کیے ہیں اسے زمینی فوج استعمال کیے بغیر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا ایران پر سب سے بڑا حملہ ابھی باقی ہے۔ ایران ایٹمی صلاحیت کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایران کی ایٹمی صلاحیت کو بہت نقصان پہنچایا۔ ایران جیسے ملک کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ سے طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کا 2 ٹوک پیغام۔ واضح کیا امریکہ کو تاریخی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ امریکہ کو اندازہ نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آیت اللہ خامنائی کا قتل مذہبی جرم قرار دے دیا۔ خبردار کیا خامنائی کے قتل کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ایران اپنے شہید لیڈر کے خون کا بدلہ لے گا۔ عباس عراقچی کا اعلان۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا سپریم لیڈر کو شہید کرنے والے گھروں میں بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ آبنائے ہرمز گزرگاہ سے بحری جہازوں کے داخلے پر پابندی ہے۔ آنے والے تمام جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تیل سے بھرے جہازوں کو آگ لگا دی جائے گی۔ ایرانی انقلابی گارڈز نے خبردار کر دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے فاکس نے امریکی فوج سے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز بند نہیں ہوئی۔ اور دبئی ایئرپورٹ کا محدود پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ حکام کے مطابق پہلے سے بکنگ رکھنے والے مسافروں کو ترجیح دی جائے گی۔ مسافروں کو اطلاع ملنے تک ایئرپورٹ نہ جانے کی ہدایت۔